اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواب اکبر خان بگٹی صاحب محراب خان بگٹی کے بیٹے تھے۔ آپ 1931 میں پیدا ہوئے تھے اور جب آپ صرف 12 سال کے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ نواب اکبر خان بگٹی صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول HSN کالج سے حاصل کی اور آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرونی ملک چلے گئے۔ آپ نے اپنی اعلیٰ تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی جو کہ انگلینڈ کے شہر لندن میں واقع ہے۔ نواب اکبر خان بگٹی صاحب نے والد کی وفات کے بعد اپنے قبیلے کی کمان سنبھالی اور نڈر ہو کر دشمنان بلوچستان کا سامنا کیا۔ جب آپ بیرونی ملک سے واپس آئے آپ ایگزام میں شریک ہوئے اور بلوچستان میں فرسٹ پہلی پوزیشن حاصل کی، لیکن آپ سول سروسز میں شامل نہ ہوئے۔ نواب اکبر خان بگٹی صاحب اپنی تعلیم کو پورا وقت دیتے تھے۔ آپ کو پڑھائی سے بہت دلچسپی تھی۔ سردار خاندان تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کو عوامی مسائل کو حل کرنے کا بہت جذبہ تھا۔ نواب اکبر خان بگٹی صاحب کے کیریئر کا آغاز 1960 میں ہوا، جہاں انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی، لیکن قتل کیس کے مقدمے کی وجہ سے وہ 1970 کے انتخابات میں شریک نہ ہوئے۔ کچھ اختلافات کی وجہ سے بگٹی صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی NAP چھوڑ دی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حمایت کی۔ انہوں نے ماسکو میں بھٹو صاحب سے ملاقات کی اور بلوچستان کے گورنر کے عہدے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیشکش قبول کر لی۔ تاہم بگٹی صاحب نے صوبائی پروونشل سیاست میں مرکزی حکومت کی عدم مداخلت نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دفتر میں نواب اکبر خان بگٹی صاحب 8 مہینے رہے اور پھر واپس لندن چلے گئے۔ سیاست سے طویل غیر حاضری کے بعد نواب اکبر خان بگٹی صاحب نے BNM کی ٹکٹ پر 1988 کے انتخابات میں حصہ لیا اور وزیر اعلیٰ بن گئے۔ نواب اکبر خان بگٹی صاحب ایک بار پھر مختصر مدت کے لیے اس عہدے پر فیض رہے۔ 1990 میں بگٹی صاحب نے اپنی سیاسی جماعت جمہوری وطن پارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ BNM کے بہت سے ممبران نواب اکبر خان بگٹی صاحب کے زیر اثر جمہوری وطن پارٹی JWP میں شامل ہوئے۔ 3 بار نواب اکبر خان بگٹی صاحب رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1992 میں بگٹی صاحب کا چھوٹا بیٹا مارا گیا اور اس کے نتیجے میں بگٹی صاحب تمام سیاسی سرگرمیاں چھوڑ کر اپنے آبائی مقام ڈیرہ بگٹی واپس آ گئے۔ بگٹی صاحب نے بلوچستان سوئی گیس کے متعلق گورنمنٹ سے مطالبہ کیا تھا اور 1953 میں مقامی لوگوں اور حکومت کے بیچ ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن کسی بھی طرح اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تھا، لہٰذا مرکزی لوگوں کو حکومت کے خلاف کافی شکایات تھیں۔ سال 2000 میں پچھلا معاہدہ ختم ہوا تھا اور اسٹیبلشمنٹ نیا معاہدہ کرنا چاہتی تھی، لیکن بگٹی صاحب نے بتایا کہ حکومت گزشتہ معاہدوں کو پورا نہ کر پائے۔ آپ نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ڈیرہ بگٹی کے مقامی لوگوں کو گیس کمپنیز میں بہتر ملازمت دی جائے اور مقامی نوجوان انجینئرز جو ان کمپنیز میں خدمات انجام دینا چاہتے ہیں انہیں ترجیح دی جائے۔ بگٹی صاحب ڈیرہ بگٹی میں سوئی وغیرہ جیسے علاقوں میں نئی چونیوں کے قیام کے بھی خلاف تھے۔ بگٹی صاحب کے خیال میں کسی علاقے کی ترقی کسی بھی قسم کی چونیوں کے قیام پر منظر نہیں۔ اگر حکومت کسی علاقے کی ترقی کے لیے واقعی سنجیدہ ہے تو حکومت چونی کے بغیر بھی کام کر سکتی ہے۔ حکومت کو اہم فیصلے کرنے سے پہلے صوبائی حکومت اور مقامی لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ 26 اگست 2006 کو نواب اکبر خان بگٹی صاحب کا انتقال اس وقت ہوا جب کوہلو میں ایک غار ٹکڑوں میں گر گیا۔ بگٹی صاحب کو ڈیرہ بگٹی میں دفن کیا گیا اور ان کی قبر ان کے بیٹے اور بھائی کے قریب رکھی گئی۔ نواب اکبر خان بگٹی صاحب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت بڑی شخصیت کے حامل ہیں۔ ان کی شخصیت اور روب کا دبدبہ اتنا تھا کہ یہ بلوچستان میں کہیں بھی جاتے ان کی بات کو کوئی نہ ٹالتا، لہٰذا آج بھی بلوچستان کے علاوہ بگٹی صاحب پاکستان میں تمام لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ آپ ایک سخت مزاج اور اصول پسند تھے۔ نواب اکبر خان بگٹی صاحب کے قریبی دوست اور سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ بگٹی صاحب ایک بہادر انسان تھے۔ پاکستان کی تاریخ ہمیشہ اچھے کرداروں کو یاد کرے گی۔ ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور خاص طور پر ہماری پاک آرمی اور غیرت مند لیڈرز کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔